الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا قاری خالد اسلامک چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین قدم بقدم اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اور آپ سے سب سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بالوقت فی الوقت پہنچتی رہے۔ سامعین محترم، آج ہم بات کرنے والے ہیں امام علی مقام کے پیارے جاں نثار جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سب سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ چھوٹی عمر میں تھے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے۔ جب آپ کے ابا حضور فوت ہو گئے تو آپ کی اماں صاحبہ نے آپ کو پروان چڑھایا، آپ کو پڑھایا، لکھایا، سکھایا، پروان چڑھایا، اور حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیاری محبت سکھائی، حضور کی آل کی بھی محبت سکھائی۔ وقت گزرتا رہا، اسی طرح یہ نوجوان حضرت امام علی مقام کے سامنے کئی بار ملاقات ہوئی، کئی بار یہ آمنا سامنا بھی ہوا، ملتا رہا، جلتا رہا، آپ سے محبت، آپ سے فیض حاصل کرتا رہا، حتیٰ کہ وقت کا پنچھی اپنی رفتار سے اڑتا رہا۔ جب اس نوجوان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے 17 دن بعد، 17 دن کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا ہے۔ جب اس کی ماں نے دیکھا ہے کہ حضرت امام علی مقام آپ اپنے تمام جاں نثاراں کو لے کر کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں، تو اس کی ماں دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئی ہے۔ اے وہب بن عبداللہ کلبی، جی امی حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا میں نے تجھے اس لیے پڑھایا تھا، اس لیے سکھایا تھا، اس لیے پروان چڑھایا تھا، اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، تو اب کڑیل جوان ہے۔ میرے دل کی خواہش ہے کہ اب آج کچھ یزیدی لوگوں نے میرے نبی کی آل کو، میرے نبی کے پیارے نواسے کو، وہ نواسا جن کی قسمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اٹھا کر گئے ہیں، وہ نواسا کہ جن کے ماتھے کو حضور چوما کرتے تھے، وہ نواسا جن کے رخسار کو حضور بوسے دیا کرتے تھے، وہ نواسا جن کی گردن کو حضور بوسے دیا کرتے تھے، وہ نواسا آج میدان کربلا کی سرزمین پہ موجود ہے۔ تو یاد رکھیں کہ میدان کربلا کی سرزمین پہ کچھ یہودیوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی آل، اپنا سب گھرانہ لے کر کربلا کی سرزمین میں محمد عربی کی دین کی بقا کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اے میرے بیٹے، میں چاہتی ہوں کہ تو بھی اپنی جان کو میرے پیارے حسین کے قدموں پہ نثار کر دے۔ چلا جا کربلا کی سرزمین پہ حضور کی آل کے قدموں پہ اپنا آپ فدا کر دے۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا تو کہنے لگا، ماں اس سے بڑی بھی کوئی برکت والی موت ہوگی، اس سے بڑی بھی کوئی برکت والی بات ہوگی کہ میں اپنے نبی کے پیارے نواسوں کے قدموں کے اندر جا کے جام شہادت نوش فرما لوں۔ تو جب ماں کو اس بیٹے نے اس طرح کا جواب دیا کہ ماں میں آپ کے حکم تعمیل کروں گا، میں اپنے پیارے حسین کے قدموں پہ سر اپنا دے کر اپنی جان قربان کروں گا، تو یقین جانیے کتابوں والے لکھتے ہیں کہ ماں کا دل اتنا بڑا ہو گیا۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو سننے کے بعد کہنے لگی، بیٹا جا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ بیٹا کہنے لگا، ماں جی اگر اجازت دیجیے میں تھوڑی دیر اپنی رفیقہ حیات سے کچھ بات کر لوں۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر تو بات کرنے کے لیے جائے گا، ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے گھر کی بیوی، ابھی 17 دن ہوئے تیری شادی کو، تیری نئی نویلی دولہن ہے، ہو سکتا ہے تجھے جانے سے روک دے، تو اس فریضے سے رہ جائے۔ کہنے لگا، ماں میرے دل کے اندر محبت حسین اتنی کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے، اب یہ جان تو جا سکتی ہے، محبت حسین دل سے نہیں نکل سکتی۔ گیا اپنی زوجہ کے پاس، جا کر کچھ باتیں کی۔ زوجہ کہنے لگی، ہائے افسوس، کاش کہ آج اگر جہاد کے لیے حکم خداوندی عورتوں کے لیے بھی ہوتا، اے میرے سر کے تاج، تو میں بھی تیرے ساتھ ساتھ چلتی، تو میں بھی نواسہ رسول کے قدموں پہ اپنی جان دیتی۔ اچھا آپ ایسا کریں، آپ مجھے لے کر میدان کربلا کی سرزمین پہ پہنچے۔ تو جب آپ ادھر پہنچیں گے، آپ میدان جنگ میں جائیں گے، جہاد کریں گے، میں جہاد کے جو فوجی نوجوان ہوں گے ان کی خدمت، یعنی ان کا کھانا بناؤں گی، ان کو روٹی کا انتظام کروں گی۔ تو یہ اپنی زوجہ کو جب لے کر جانے لگا تو ان کی ماں نے پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، آپ اکیلے جا رہے تھے، پھر اپنی زوجہ کو لے کر جا رہے ہیں؟
کیوں اس کو لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ماں میری زوجہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اگر زوجہ کو اپنی گھر والی کو لے کے جاتا ہے تو پھر مجھے کیوں چھوڑتا ہے، مجھے بھی ساتھ لیتا جا۔ غور فرمائیے گا میرے سامعین محترم، جب یہ نوجوان اپنی ماں کو اپنی زوجہ کو لے کر امام علی مقام کے قدم میں پہنچا، جب ادھر پہنچا ہے تو انہوں نے ایک سائڈ پہ خیمہ لگا دیا۔ جب خیمہ لگا دیا، خیمہ لگانے کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی میرے پیارے امام علی مقام سے جب جنگ شروع ہو گئی تو عرض کرنے لگے حضور مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ جب یہ جنگ کے لیے گئے تو جا کر انہوں نے بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک بار دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے قدموں کے میں آ کے عرض کی تھی اماں حضور بتائیے گا کہ میں اپنی امام علی مقام کے لیے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ ماں نے کہا بیٹا اسی طرح شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہنا، امام علی مقام کی عزت اور دین محمدی کی بقا کے لیے میدان میں ڈٹے رہنا۔ جب یہ نوجوان دوسری بار گیا تو جب گیا نا تو ایک جناب والا یزیدی نے آواز دی اے یزیدیوں سارے مل کر ایک ساتھ حملہ کر دو، اگر تم سارے مل کر حملہ نہیں کرو گے تو یہ حسین کا سپاہی تم سب کو واصل جہنم کر کے سانس لے گا۔ تو سب نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ جب سب نے مل کر ایک ساتھ حملہ کیا تو یہ نوجوان حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اتنے تیر اتنے نیزے آپ کے جسم اتنے تلواروں کے زخم آ چکے کہ آپ کو جو ہے نا جام شہادت نوش فرمانے لگے۔ جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا آپ کی روح قافس انصری سے پرواز کر کے گئی۔ یزیدیوں نے آپ کا سر تن سے یعنی آپ کے وجود سے جدا کیا۔ جدا کرنے کے بعد آپ کے سر کو اٹھا کر بالوں سے پکڑ کر ایسے زوردار جھٹکے سے آپ کی ماں کی طرف پھینکا۔ اے ماں کیا تھا، تیرا ایک بیٹا تھا، یتیمی کے حالت میں تو نے اسے پالا تھا، آج اسی بیٹے کو حسین پاک کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ اس نے کہا بیٹا یہ لے تیرے بیٹے کا سر آ چکا۔ اس نے کہا یزیدیوں بدبختو یہ میرے بیٹے کا سر تو میرے پاس آ گیا ہے۔ اس نے ماں کا سر بیٹے کا سر اپنی ماں نے بیٹے کا سر اٹھا کر دوبارہ یزیدیوں کی طرف پھینک کر بڑا دل کر کے کہنے لگی، یہ جملہ بڑا عظیم عرض کرنے لگا ہوں اے یزیدیوں یہ لو یہ سر بھی تمہیں مبارک، یہ دھڑ بھی تمہیں مبارک۔ میں نے اپنے بیٹے کا سر امام علی مقام کے قدموں پر صدقہ دیا ہے، لیکن مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اپنا صدقہ دے کر واپس کبھی نہیں لیا کرتے۔ اگر میرے پاس آج 100 اور 1000 بیٹے ہوتے تو میں اپنے پیارے امام علی مقام کی قدموں پہ نثار کر دیتی۔ تو سامعین محترم دیکھا جن کے دل کے اندر میرے امام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو، جن کے رگوں میں امام علی مقام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہو، جن کے جناب والا دل کے اندر امام علی مقام کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہو، تو پھر بیٹے بھی بہادر ہوتے ہیں، ان کی مائیں بھی بہادر ہوتی ہیں، پھر مائیں بھی بڑا جگرا کر کے کفار کے یزیدیوں کو بےایمانوں کو اس طرح جواب دیتی ہیں کہ جاؤ یہ دھڑ بھی تم لے جاؤ، یہ سر بھی لے جاؤ، میں اپنے بیٹے کو حسین کے قدموں پہ صدقہ دیا ہے۔ تو مسلمان جب ایک بار صدقہ دیتے ہیں تو مسلمان صدقہ واپس نہیں لیتے۔ سامعین محترم امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دیکھا کیسا میرے امام علی مقام کی محبت کتنی عظیم محبت ہے، کتنی پیاری محبت ہے۔ جو ایک بار امام علی مقام کے دامن سے وابستہ ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے، تو وہ کیا ہوا، دنیا و آخرت میں سرخرو ہو گیا، وہ امر ہو گیا لوگوں کے لیے، ایک جناب والا لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بن کر اس کی زندگی اور اس کی موت سامنے آ گئی۔ تو جنہوں نے حسین کا دامن پکڑا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، امام علی مقام کا دامن پکڑنا اللہ پاک نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے نشان کو دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔